بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ویلکم ٹو دا بایولش ورلڈ. السلام علیکم، دس از اویس احمد. ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہے اس نے چھٹی، ساتویں اور آٹھویں کلاس کے لیے سنگل نیشنل کریکولم کا آغاز کر دیا ہے. اب اس سلیبس کے مطابق نئی کتب جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، تو اسی سلسلے میں انگلش کی سیریز جو ہے لیکچرز کی اس کا آغاز کرنے جا رہا ہوں. آج ہم لوگ انگلش کی فرسٹ جو یونٹ 1 ہے اس کا ہم لوگ آغاز کریں گے. ہمارے ایک یونٹ پر مشتمل 2 ویڈیوز ہوں گی. ایک ویڈیو میں ہم وائل ریڈنگ، پوسٹ ریڈنگ، پری ریڈنگ کوسچنز اور ٹرانسلیشن ڈسکس کیا کریں گے، اور دوسری ویڈیو جو ہے وہ اس یونٹ کی ایکسرسائز پر مشتمل ہوگی. تو بڑھتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف. جی، ہمارے یونٹ کا نام ہے ٹالرنس آف دا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم. ٹالرنس کو برداشت، تحمل یا رواداری کہتے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کی رواداری یا برداشت. ہمارے اس یونٹ میں جو آغاز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی ٹاک ٹائم سے. ٹاک ٹائم مطلب گفتگو کا وقت. اس میں ہے ہمارے پاس ٹالرنس، تحمل، برداشت، رواداری، اور اس سے متعلقہ 3 سوالات ہیں جن کے جوابات ملاحظہ فرما لیجئے. پہلا سوال ہے what comes to your mind when you hear the word. جب آپ لفظ سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ I am a language model. میں زبان کا ایک نمونہ ہوں. And I don't have a mind or conscience. میرے پاس ذہن یا شعور نہیں ہے. So I do not have any thought with any word. اس لیے میرا کسی لفظ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد In a classroom, how can you be tolerant? کلاس روم میں آپ کیسے رواداری کر سکتے ہیں؟ Creating a safe and inclusive environment by speaking out against discrimination and promoting equality. امتیازی سلوک کے خلاف اس آواز اٹھا کر اور مساوات کو فروغ دے کر. Can also be a form of tolerance in the classroom setting. ایک محفوظ اور جامع ماحول بنانا بھی کلاس روم کی ترتیب میں رواداری کی ایک شکل ہو سکتی ہے. تھرڈ سینٹینس ہے کوشچن ہاؤ ول یو اسٹاپ اے فائٹ بٹوین 2 چلڈرن. آپ 2 بچوں کے درمیان لڑائی کو کیسے روکیں گے؟ اس کا جواب ہے آئی ووڈ انٹروین کوئکلی اینڈ کاملی. میں فوراً ہی مداخلت کروں گا جلدی سے اور پرسکون انداز میں. یوزنگ اے فرم بٹ ریسپیکٹفل ٹون ٹو ایڈریس دا سچویشن اینڈ ڈی ایکسکلیٹ دا کنفلکٹ. میں صورتحال کو حل کرنے اور تنازع کو کم کرنے کے لیے ایک مضبوط لیکن قابل احترام لہجے کا استعمال کرتے ہوئے فوری اور پرسکون انداز میں مداخلت کروں گا. جی، پھر آتا ہے جی پری ریڈنگ، قبل از مطالعہ. اس میں ہمارے پاس یہ 2 سوالات ہیں، ان کے بھی جوابات ملاحظہ فرما لیجئے. فرسٹ کوشچن ہے جی ڈو یو نو دا میننگ آف ٹالرنس. کیا آپ رواداری کا مطلب جانتے ہیں؟ Tolerance refers to the ability or willingness to tolerate or accept something. رواداری سے مراد کسی چیز کو برداشت کرنے یا قبول کرنے کی صلاحیت یا رضامندی ہے. such as differences in beliefs or behaviors. جیسے کہ عقائد اور رویے میں اختلاف. or the presence of something considered unpleasant or undesirable. یا کسی ناخوشگوار یا ناپسندیدہ چیز کی موجودگی. ٹھیک ہے جی. اور سیکنڈ کوشچن ہے کین یو ریکال این انسیڈنٹ آف ٹالرنس فرام دا لائف آف دا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم. کیا آپ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کی زندگی سے رواداری کا کوئی واقعہ بیان کر سکتے ہیں؟ One incident of tolerance from the life of the Rasulullah Khatam al-Nabiyyin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam is. Rasulullah Khatam al-Nabiyyin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam کی زندگی سے رواداری کا ایک واقعہ یہ ہے when a group of polytheists came to Medina.
جب مشرکین کا ایک گروہ مدینہ آیا ٹو پرفارم دا حج کے لیے مدینہ آیا، دا polytheists were not allowed to enter the city during the time of the prophet. نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دور میں مشرکین کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہ تھی، but he allowed them to enter and perform their حج without interference. لیکن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے انہیں بغیر کسی مداخلت کے داخل ہونے اور حج کرنے کی اجازت دی. This event is considered as one of the examples of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tolerance and peaceful approach towards the non-Muslims. تو یہ واقعہ جو ہے یہ شمار کیا جا سکتا ہے ایک مثال رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تحمل رواداری اور پرامن طریقے کی غیر مسلموں کے خلاف. ٹھیک ہے جی. اچھا ویورز، یہ جو وائل ریڈنگ کوسچنز ہیں یہ انشاءاللہ چیپٹر کے اختتام پر میں سارے اکٹھے ہی آپ کے سامنے رکھوں گا. ابھی ہم ٹرانسلیشن پر آتے ہیں. ٹالرنس، برداشت مینز، برداشت کا مطلب ہے ٹو بیئر پین اور ہارڈشپس ود پیشنس. برداشت کا مطلب ہے صبر کے ساتھ دکھ یا تکلیف کو برداشت کرنا. اٹ آلسو مینس ٹو بیئر تھنگز یو ڈو ناٹ لائک. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان چیزوں کو برداشت کرنا جو آپ کو پسند نہیں. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر وین یو آر ان اے پوزیشن ٹو ٹیک ریونج، جب آپ بدلہ لینے کی حالت میں ہوں بٹ یو ڈو ناٹ ڈو سو، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے، یو آر ڈسپلئنگ ٹالرنس، تو آپ رواداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. The greatest tolerance was practiced by our رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم. تو سب سے بڑی رواداری ہمارے پیارے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم نے فرمائی. تو ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جی دوسرا پوائنٹ ہے جی دا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم از اے ماڈل آف ٹالرنس. رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم رواداری کا نمونہ ہے. ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم نیور وشڈ ill for anyone. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کا برا نہیں مانا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا said that the Rasulullah Khatam al-Nabiyyin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam never took revenge upon anyone. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا. ابو سفیان was the worst enemy of Islam before he became a Muslim. ابو سفیان مسلمان ہونے سے پہلے اسلام کا بدترین دشمن تھا. ایٹ دا کنکویسٹ آف مکہ مکرمہ، فتح مکہ مکرمہ کے موقع پر دا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم not only forgave him. فتح مکہ مکرمہ کے موقع پر رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم نے نہ صرف اسے معاف کر دیا but also honored him by declaring amnesty for those who took refuge in his house. بلکہ اس کے گھر میں پناہ لینے والوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر کے اسے عزت بخشی. نیکسٹ پوائنٹ ہے تھرڈ. when the رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم went to Taif to preach Islam. جب رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے، the people there threw stones at him. تو وہاں کے لوگوں نے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم پر پتھر برسائے. حضرت جبرائیل علیہ السلام asked the رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم on the occasion. تو اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا. Allah has heard your people saying to you. اللہ تعالی نے آپ سے آپ کی قوم کی باتیں سن لی ہیں. And what they have replied back to you. اور انہوں نے آپ کو کیا جواب دیا ہے.
Allah has sent the angel of the mountains to you. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو آپ کے پاس بھیجا ہے so that تاکہ you may order him to do whatever you wish to these people، تاکہ آپ اسے حکم دے ان لوگوں کے ساتھ آپ جو کرنا چاہیں کریں۔ The angel of the mountains called and greeted Hadrat Muhammad Rasulullah خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and then said، تو پہاڑوں کے فرشتے نے حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے عرض کی اور سلام کیا، او محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، کہ اے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، order what you wish، آپ جو چاہتے ہیں حکم فرمائیں۔ If you like I will let al-akhshabin، that is 2 mountains، fall on them، آپ چاہیں تو میں الاخشبین یعنی 2 پہاڑوں کو ان پر گرا دوں گا۔ The رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم said، تو رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، No, but I hope that Allah will let them beget children۔ اللہ سبحانہ و تعالی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، نہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی انہیں ایسی اولاد دے گا who will worship Allah alone، جو اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کریں گے and will worship none beside him، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث مبارکہ ہے 3231۔ We should follow the teachings of our Rasul خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، ہمیں اپنے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ We learn from his life how much tolerance he practiced، ہمیں آپ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زندگی سے سیکھنا چاہیے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی رواداری سے زندگی گزارتے تھے۔ The رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم showed great tolerance throughout his life، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے پوری زندگی بڑی رواداری کا مظاہرہ فرمایا۔ He رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم even prayed for his enemies and for those who troubled him، یہاں تک کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنے دشمنوں اور انہیں پریشان کرنے والوں کے لیے بھی دعا فرمائی۔ جی نیکسٹ پوائنٹ ہے 4۔ In his خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم last address، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنے آخری خطاب میں فرمایا، The رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said، Revenge for bloodshed، خون ریزی کا بدلہ لینا as was the custom in the days of ignorance before Islam is forbidden، جیسا کہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں رواج تھا، حرام ہو گیا ہے۔ I forgave those who murdered my cousin ابن ربیہ، میں ان لوگوں کو معاف کرتا ہوں جنہوں نے میرے چچا زاد ابن ربیہ کو قتل کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ said، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، I served the رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم for 10 years، میں نے 10 سال رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت کی۔ by اللہ عز و جل، اللہ عز و جل کی قسم، ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم never objected، کبھی بھی اعتراض نہیں کیا to anything، کسی چیز کے لیے I said or did، جو میں نے کبھی کی یا کہی، یعنی میری کسی بات یا کام پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کبھی بھی اعتراض نہیں فرمایا۔ 5th پوائنٹ ہے جی، we as Muslims، ہم بحثیت مسلمان should follow the noble example of the tolerance of our رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم،
ہمیں بحیثیت مسلمان اپنے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کی رواداری کی عظیم مثال کی پیروی کرنی چاہیے. دا deterioration and conflict prevailing in the society، معاشرے میں جو بگاڑ اور تصادم رائج ہے is due to lack of tolerance، اس کی وجہ برداشت کی کمی ہے. This menace can only be cured by following the noble example set by our beloved Rasul حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم. اس لعنت کا علاج ہمارے پیارے رسول حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی عظیم مثالوں کی پیروی سے ہی ممکن ہے. اچھا، اب ہم لوگ پہلے وائلڈ ریڈنگ کوسچنز کر کے پھر فرہنگ پہ آتے ہیں، گلوسری پہ. جی فرسٹ کوسچن ہے، ہیو یو ایور شون ٹالرنس پریکٹیکلی؟ کیا آپ نے کبھی عملی طور پر رواداری کا مظاہرہ کیا ہے؟ تو اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد تو آپ میں سے سب اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انشاءاللہ تحمل برداشت کا مظاہرہ کریں گے اور بدلہ نہیں لیں گے، ایول پلاٹنگ نہیں کریں گے. لیکن اس کے لیے جواب ہے، آئی ہیو شون ٹالرنس ان مینی ریسپیکٹس ان لائف. میں نے زندگی میں کئی معاملات میں رواداری کا مظاہرہ کیا ہے. دیر از اے مین لیونگ نیکسٹ ٹو مائی ہاؤس، میرے گھر کے ساتھ ایک آدمی رہتا ہے. ہو ڈز ناٹ ٹریٹ می ویل، جس کا میرے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہوتا. بٹ آئی شو ٹالرنس اینڈ فارگیو ہم مینی تھنگس، لیکن میں رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی کئی باتوں کو درگزر کر جاتا ہوں. جی سیکنڈ کوسچن ہے، واٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی دا ورڈ ایمنیسٹی؟ آپ لفظ عام معافی سے کیا مراد لیتے ہیں؟ ایمنیسٹی ریفرز ٹو اے گورنمنٹ گرانٹیڈ پارڈن فار انڈیویجولز. عام معافی سے مراد ان افراد کے لیے حکومت کی طرف سے دی گئی عام معافی ہے who have been convicted of a crime، جو کسی جرم کے مرتکب ہوئے ہوں، or who have been accused of committing a crime، یا جن پر جرم کرنے کا الزام لگایا گیا ہو. This pardon is typically granted to groups of people. یہ معافی عام طور پر افراد کے بجائے لوگوں کے گروہوں کو دی جاتی ہے rather than to individuals. جی فرد واحد کے بجائے یہ لوگوں کے گروپس کو دی جاتی ہے. and it is often used as a means of resolving conflicts، اور یہ اکثر تنازعات کو حل کرنے میں کے لیے مطلب کے طور پر لیے اور ایڈریسنگ انجسٹس، یا پھر ناانصافیوں کے لیے دیٹ ہیو occurred in the past، وہ ناانصافیاں دور کرنے کے لیے جو ماضی میں کی گئی ہوں یا جن کا استعمال کیا گیا ہو. جی تھرڈ ہمارا کوسچن ہے، who went to طائف to preach اسلام؟ اسلام کی تبلیغ کے لیے طائف کون گئے؟ تو اس کا جواب ہے، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم went to طائف to preach اسلام. رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے. اور آخری کوسچن ہے، how long did حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ serve the رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی دیر رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم کی خدمت کی؟ اس کا جواب ہے جی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ said I served the رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم for 10 years. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم کی خدمت کی. جی نیکسٹ ہے جی گلوسری فرہنگ. اس میں ہارڈشپ مشکل کو کہتے ہیں، سم تھنگ دیٹ کازز سفرنگ، ایسی چیز جو تکالیف لے آئے، مشکلات لے آئے. ڈسپلے ٹو شو، دکھانا. ٹربل مشکل، پریشانی. پین برودر، تکلیف. ڈسٹروائے تباہ کرنا، ٹو روئن ٹو پول ڈاؤن، تباہ کرنا. ریکگنائز پہچاننا، ٹو ایکنالج قبول کرنا. پیشنس برداشت، صبر. دا ایبلٹی ٹو بیئر برداشت کرنے کی صلاحیت. سفرنگ وداؤٹ کمپلیننگ اذیتیں بغیر تکلیف بیان کیے گزارنا. فوربیڈن معاف کر دینا، پروہیبٹڈ ممنوع. فوربیڈن فراموش، ممنوع پروہیبٹڈ ممنوع. مرڈر قتل، ٹو کل ان لافلی کسی کو قانون سے ہٹ کر مار دینا. ریونج بدلہ ہے جی. ڈیلیبریٹ پنشمنٹ جان بوجھ کر سزا دینا. اور انجری انفلکٹڈ ان ریٹرن فار واٹ ون ہیز سفرڈ کسی نے اگر کسی چیز کو برداشت کی ہو تو وہ اس کے جواب میں بدلہ لے، دوسرے کو نقصان پہنچائے. کسٹم رواج ہے جی، رسم. ا ٹریڈیشنل اینڈ وائڈلی ایکسیپٹڈ وے آف بیہیونگ.
ایک روایتی طور پر بہت بڑے پیمانے پر قابل قبول رویہ آف ڈوئنگ سم تھنگ دیٹ از اسپیسیفک ٹو اے پرٹیکولر سوسائٹی، جو کہ مخصوص ہو کسی معاشرے کے لیے. اور لاسٹ ہے جی آبجیکٹڈ، اعتراض. said something to express one's disapproval of or disagreement، ایسا کچھ جس کے بارے میں نارضامندگی ہو یا کسی چیز کو قبول نہ کیا گیا ہو. تو یہاں پر ہمارے پہلے چیپٹر کے فرسٹ ویڈیو، جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا، جس میں پری ریڈنگ، وائل ریڈنگ کوسچنز، گلوسری اور ٹرانسلیشن کا اختتام ہوتا ہے. میں امید کرتا ہوں آپ کو اس کے ہر پوائنٹس کی سمجھ آئی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کر دیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے اساتذہ کرام کا، اپنے والدین کا احترام کریں. اللہ حافظ و